نعمتیں اس کی لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں، اس کے بدلے میں اس نے ہم سے صرف ایک حق مانگا ہے، ایک حق، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ایک حق مانگا ہے اس نے۔ نعمتیں لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں، لیکن حق اس نے ایک مانگا ہے۔ اللہ، یہ تیرا جو حق تو نے مانگا ہے یہ ہم کیسے ادا کریں؟ زید اپنی مرضی سے، بکر اپنی مرضی سے، میں اپنی مرضی سے، آپ لوگ اپنی مرضی سے اللہ کا حق ادا کریں؟ کیا اللہ تیرا یہ حق ادا ہو جائے گا جو تو نے ہم سے ایک حق مانگا ہے؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں سے، تمہاری آرزوؤں سے یہ حق ادا نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں ادا کر سکتے۔ اگر تم نے یہ میرا عبادت کا حق اپنی مرضی سے ادا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے تمہیں واضح کر دیا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے، جو دل میں آتا ہے ویسا کرتا ہے، اس نے تو اپنے دل کو معبود بنایا ہے، اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہے۔ ایک دل کا پجاری ہے، ایک قبر کا پجاری ہے، بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں مشرک ہیں، قبر کا پجاری بھی مشرک ہے اور دل کا پجاری بھی مشرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ جو تو نے ایک حق ہم سے عبادت کا مانگا ہے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو تو کہتا ہے کہ تم نے تو اپنے دل کو معبود بنا لیا ہے۔ اللہ، پھر یہ تیری عبادت کا حق کیسے ادا کریں؟ کیا مولویوں کے کہنے سے کریں؟ کیا غیروں کے کہنے سے کریں؟ غیروں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری امتی تک سب غیر ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق کے کہنے سے کرے تیری عبادت کا حق، جو اس امت کا نبیوں کے بعد افضل ترین شخص ہے، نبیوں کے بعد؟ بلکہ مجھے کہنے دو، ایک کم 70 امتیں امت محمد سے پہلے گزر چکی ہیں، اور یہ امت 70ویں امت ہے۔ وہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان ساری امتوں میں افضل ترین شخص جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کہ اگر پوری کائنات کے لوگوں کے ایمان کو نبیوں کے علاوہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہے۔ اللہ، یہ تیری عبادت کا حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے کریں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ غلطیاں تو یہود و نصارہ نے کی ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو، اپنے پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا۔ اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عبدناہم، یہ قرآن کی آیت تو کہتی ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے
पादरियों को अल्लाह को छोड़ के रब बना लिया था। माबदनाहुम, हम तो उनकी इबादत नहीं करते थे, हम तो उनकी इबादत नहीं करते थे। आपने फरमाया अदी मुझे बताओ तुम्हारे उलमा जिस चीज को हलाल कहते थे तुम उसको हलाल मानते थे या नहीं मानते थे? कहा मानते थे। कहा फिर तौरात को भी खोल के देखा कि अल्लाह ने वो चीज तौरात में हलाल रखी है या नहीं रखी? कहा नहीं देखते थे। कहा तुम्हारे उलमा जिस चीज को हराम कहते थे तुम उसको हराम समझते थे? कहा जी हां। कहा फिर तौरात को भी खोल के देखा, उसमें भी वो चीज हराम थी? कहा नहीं। आपने फरमाएगा तिल का इबादत हम, यही तो उनकी इबादत है। हलाल करना हराम करना ये कोई शख्स नहीं कर सकता, हत्ता के कोई पैगंबर भी नहीं कर सकता। हलाल और हराम करना किसका काम है? अल्लाह का। इसका मतलब यह है कि और मौलवियों के गैरों के कहने पर भी अल्लाह का इबादत का हक अदा नहीं होगा। हलाल और हराम करना किसका काम है? अल्लाह का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्ती से मना करते थे कि लोगों मस्जिद में आते हुए कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज खा के ना आया करो। सहाबा इकराम कहते हैं अगर कोई मस्जिद में कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज खा के आता हम उसका बाजू पकड़कर जन्नतुल बकी में छोड़ के आते थे। एक दिन सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो सब्जियां इतनी ही बुरी हैं, आप इनको हराम कर दें। आपने क्या कहा कि मेरे लिए लायक नहीं है, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है मैं मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हराम करूं। इसका मतलब है किसी चीज को हलाल करना ये मौलवियों का काम नहीं है, किसी चीज को हराम करना ये मौलवियों का काम नहीं है। ठीक है कहते रहें ये हलाला है ये फरा है, जो मर्जी कहते रहें, हलाल और हराम ये अल्लाह का हक है। अल्लाह फिर तेरी इबादत का हक कैसे अदा करे? ना हमारी मर्जी से, ना गैरों की मर्जी से, ना मौलवियों की मर्जी से। किस तरह तेरी इबादत का हक अदा करे? जो तूने एक हक मांगा है हमसे, नेमतें तूने लातादाद दी है, बेशुमार दी है, हत्ता के पूरी दुनिया को सजाया ही हमारे लिए है, वो एक हक हम कैसे अदा करें? अल्लाह चाहता ये कुरान मजीद को किसी पहाड़ पे उतार देता और दुनिया वालों से कहता जाओ इस कुरान मजीद को उठा लो और इस पर अपनी मर्जी से अमल कर लो। ये भी कर सकता था अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ये भी कर सकता था कि जिब्राइल फरिश्ते को फर्दन फर्दन भेजता, जिब्राइल फरिश्ते को लाहौर में भेजता, इलाहाबाद में भेजता, कंगनपुर में भेजता और यहां के लोगों को जिब्राइल फरिश्ता बताता कि तुम्हारी इबादत का तरीका ये है। ये भी अल्लाह ताला कर सकता था कि जिब्राइल फरिश्ते को जगह जगह भेजकर उनकी इबादत का तरीका जो है वो बता देता। ये भी तरीका अल्लाह ने इख्तियार नहीं किया। अल्लाह ने उसके लिए एक हस्ती का चुनाव किया, एक हस्ती का चुनाव किया। वो हस्ती, उसका चुनाव हमारे वोटों से नहीं, हमारे वोटों से नहीं, उसका चुनाव अल्लाह ने किया है। हम 70 साल से हमारे वोटों से जो क़यादतें सामने आ रही हैं वो हम सब जानते हैं। गीदड़ जाता है, लूमड़ा आ जाता है, गौस अली शाह गया, कैम अली शाह आ गया, नवाज शरीफ गया, इमरान खान आ गया। क्या है ये? हमारा इंतखाब है, हमारे वोटों से है। उस हस्ती का चुनाव अल्लाह ने किया है, हमसे पूछ कर नहीं किया। हमसे पूछ के किया होता तो फिर कभी भी जो है मामला सीधा ना होता। उस हस्ती का चुनाव अल्लाह ने किया है,
اور وہ کیسی ہستی ہے، اس ہستی کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کے لوگوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، اماموں کو، محدثوں کو، سب کو رکھ دیا جائے، اس ہستی کا پلڑا بھاری ہے۔ فرمایا اگر تم میری عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، جو ایک حق میں نے مانگا ہے، فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر تم میری عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو اس ہستی کا جس کا میں نے چناؤ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی۔ تم کوئی بھی ہو، تم حاکم ہو یا محکوم ہو، تم امام ہو یا مقتدی ہو، تم ولی اللہ ہو، تم محدث ہو، تم امام ہو، فقہ کے امام ہو، حدیث کے امام ہو، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے، اس وقت تک میری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ معمولی حق نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث، جس میں فرشتے مکالمہ کرتے ہیں اور آخر میں اپنی بحث کا نچوڑ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ من عصا محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر آخر میں اپنی بحث کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، صرف دنیا میں ایک ہی لال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے کہ جو لوگوں کے درمیان میں فرق کر سکتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، جنتی کون ہے، دوستی کون ہے، کس کی نماز قبول ہوگی اور کس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ کون فرق کرے گا؟ ایک ہی لال ہے، وہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرق کر سکتا ہے۔ مجھے کہنے دو، اگر سابقہ پیغمبر بھی کوئی آ جائے تو اس کے بتائے ہوئے فرق کے مطابق تو اپنے زندگی نہیں گزارنی۔ لو جاکم موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قبر سے زندہ ہو کے آ جائیں اور تم نے اگر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تو تم گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ آمنہ کے لال کے بعد آنے کے بعد پھر کسی کے فرق کو نہیں لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرق بتا دیا بس وہی فرق ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تمہید کے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو ہم نے منتخب کیا ہے، جس کا انتخاب ہم نے کیا ہے، یہ تمہیں جو دے اس کو تم نے لینا ہے۔ جو دے، قرآن دے قرآن کو لے، حدیث دے حدیث کو لے، جو جو باتیں کرے اس کی باتوں کو بھی لینا ہے، اس کے عمل کو بھی لینا ہے۔ کیوں؟ عام قرآن مجید کھولتے ہیں، اس میں کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ مکی صورتوں کو مکی صورتیں کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ بیت اللہ میں اتری ہیں؟ مدنی صورتیں کیا مسجد نبوی میں اتری ہیں؟ نہیں، ان کو ہم اس لیے مکی کہتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت جو صورتیں اتری ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ جو مدینہ میں اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ کیا یہ صورتیں مسجد نبوی میں اتری؟ کیا یہ صورتیں مکہ میں اتری؟ نہیں۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ صورتیں اتری ہیں آپ کے دل پر اتری ہیں، نہ مکہ میں اتری ہے نہ مدینہ میں اتری ہے، آپ کے دل پر اتری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرے دل میں کوئی بات ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں کیا ہے؟
قرآن اللہ کے نبی کے دل پر اترا ہے. اللہ کے نبی بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا اترا ہے. اللہ کے نبی کوئی عمل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا اترا ہے. اللہ کے نبی کسی چیز کو دیکھ کر خاموشی اختیار کریں گے تب پتہ چلے گا کہ قرآن کیا اترا ہے. اللہ کے نبی بتائیں گے, اللہ کے نبی کے بتانے سے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن ہے. جو منکرین حدیث ہیں, اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مانتے, وہ قرآن کو ثابت تو کر کے دکھائیں. قرآن تو اللہ کے نبی کے دل پہ اترا ہے, اور دل میں کسی کو نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں نظر آتا جب تک وہ انسان بولتا نہیں ہے. آپ کا بولنا حدیث ہے, آپ کا کرنا حدیث ہے, آپ کا کسی چیز کو چھوڑ دینا حدیث ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہے, حدیث ہے. یہی حدیث ہے, اسی کو حدیث کہتے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو. رسول نے کیا دیا ہے؟ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, اور لوگوں اللہ نے تو مجھے قرآن دیا ہے اور اس کی مثل حدیث دی ہے. انزل علیک الکتاب والحکمہ, اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں, ایک کتاب قرآن مجید اتاری ہے اور ایک حکمت حدیث رسول اتاری ہے. آمنوا بما نزل علی محمد فہو الحق من ربہم, اور لوگوں تم نے اس پر ایمان رکھنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے, وہی حق ہے, وہی حق ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا ہے؟ قرآن اتارا ہے اور حدیث اتاری ہے. اور آپ کہتے تھے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, دو چیزیں, تیسری کوئی چیز نہیں. اے پیارے پیغمبر آپ نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب بھی سکھانی ہے, حکمت بھی سکھانی ہے. ویزکیہم, ان دونوں کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کر رہا ہے. تزکیہ بھی ان کے ذریعے سے دو ہے, ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے. ہم نے آپ پر ذکر کو اتارا ہے, آپ اس کی تبیین آپ نے کر رہی ہے. قرآن آپ کے دل پر اترا ہے, آپ بولیں گے تو حدیث ہوگی, آپ کریں گے تو حدیث ہوگی, خاموشی اختیار کریں گے تو حدیث ہوگی. اگر آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی حدیث ہوگی. ترک کسی چیز کو چھوڑ دیا, اور چھوڑ دینا دو طرح کا ہے, یا تو صحابہ نے ان کو بیان کیا یا صحابہ نے بیان ہی نہیں کیا. جو بیان کیا ہے, جو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا ہے, تمہیں بھی چھوڑنا ہوگا. عید کی نماز میں آپ جاتے ہیں نا, اگر کوئی عید کی اذان دے دے پورا محلہ کنگن پور جمع ہو جائے گا, اور مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے, اس کے لیے اذان نہیں دینی, یہاں اللہ کے نبی نے اذان چھوڑ دی ہے. جہاں اللہ کے نبی جس چیز کو چھوڑ دیں تم نے بھی چھوڑنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں مسجد میں تو ممبر ہے, عیدگاہ میں اللہ کے نبی نے ممبر نہیں رکھا, چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی ممبر رکھ کے جو ہے خطبہ دے گا تو لوگ اس کو ڈانٹیں گے, اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے تم بھی چھوڑو. اللہ کے نبی نے عید کے دن نہ عید سے پہلے کوئی نفل پڑھے نہ عید کے بعد نفل پڑھے, چھوڑ دی. چھوڑنا بھی سنت ہے, چھوڑنا بھی سنت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص عیدگاہ میں کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہا ہے. حضرت علی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں, ٹائم ہے, ابھی عید کا جماعت کھڑی ہونے کو کافی ٹائم ہے, اور وضو کیا ہوا ہے, میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, کہا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں. کہا مجھے ڈر ہے تیری ان 2 رکعتوں پر نہیں, اللہ تجھے عذاب دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے. اللہ کے نبی بھی عیدگاہ میں پہلے پہنچ جاتے تھے,
آپ بھی باوضو ہوتے تھے، آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اگر تو نے اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے تو اللہ کا عذاب تو پر آئے گا۔ جس چیز کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ قرآن تو آپ کے دل پہ اترا ہے، اب دل کی باتیں جو ہے کون بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، گفتگو کریں گے وہ حدیث بن جائے گی، عمل کریں گے حدیث بن جائے گی، چھوڑ دیں گے کسی چیز کو حدیث بن جائے گی، کسی کو سامنے دیکھیں گے خاموشی اختیار کر لیں گے حدیث بن جائے گی۔ ایک ایک بات، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے اور پریکٹیکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اور کتنی مشقتوں سے یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، تھیوری ہے نا، نماز قائم کرو، کیسے کرنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، یہ کون بتائے گا؟ جس کے دل پہ قرآن اتارا ہے، جس پہ یہ اقیم الصلاۃ اتارا ہے، وہ بندہ، وہ شخصیت جو ہے وہ بتائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، ہم تو یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت سے پڑھاتے تھے۔ آپ اس منبر پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے، پیچھے آپ کے لوگ کھڑے ہوئے، بزرگ ہیں، پھر اس کے بعد بچے ہیں، پیچھے عورتیں کھڑی ہیں، آپ کس پہ؟ منبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ جیسے آج میں منبر پہ کھڑا ہوں، آپ سب کو نظر آ رہا ہوں، ان کو بھی، پیچھے والوں کو بھی اور پیچھے والوں کو بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر، سنن نسائی میں حدیث ہے، منبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کے نبی کا قیام کیسا ہے، اللہ کے نبی کا رکوع کیسا ہے، اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا یا نہیں کیا، پوری تفصیل بچے کو پتہ چل جائے، سامنے بڑے ہیں، بچے پیچھے ہیں، اس کے بعد عورتیں ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ اور آپ سجدے کے لیے مصلی پہ آتے تھے۔ آج کسی امام کو کہیں کہ آپ کبھی ادھر اس پہ کھڑے ہو کے پڑھائیں، پھر ادھر پڑھائیں، مولوی صاحب کہاں مشقت جو ہے وہ اپنائے گا؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، کتنا فکر تھا امت کے بارے میں، تاکہ ان سے کوئی معاملہ چھپ نہ جائے دین کا۔ اور نماز پڑھانے کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے یہاں منبر پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح پڑھو، تاکہ کسی سے نماز مخفی نہ ہو جائے۔ آج کتنے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو مٹانے کے لیے پیارے پیغمبر نے مشقت کے ساتھ امت کو نماز پڑھا کر بتا دیا کہ میرا قیام کیسا ہے، میرا رکوع کیسا ہے، میں رفع الیدین کرتا ہوں یا نہیں کرتا، تاکہ ایک ایک بچے کو پتہ چل جائے۔ اتم الحجۃ والعمرۃ للہ، حج اللہ کے لیے پورا کرو۔ پریکٹیکل کون بتائے گا؟ حکمت کون بتائے گا؟ تشریح کون کرے گا؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، ایک ہی حج، اور پورا حج آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کے کیا ہے۔ آج آپ سفر تو کر کے دیکھیں اونٹنی پر بیٹھ کر، تھوڑا سا چل جائیں گے تھک جائیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اونٹنی پر بیٹھ کر، تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے لے لو، مجھ سے، یہ نہیں کہا ابو بکر سے لے لو، عمر سے لے لو، عثمان سے لے لو، علی رضی اللہ تعالیٰ سے لے لو، نہیں، خذوا عنی مناسککم، حج کے احکام مجھ سے لے لو، مجھ سے۔ میں اونٹنی پر بیٹھا ہوں، میں جیسے کر رہا ہوں ویسے تم نے کرنا ہے۔ طواف آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کے کیا، صفا مروہ کی سعی اونٹنی پر بیٹھ کے کی،
حتیٰ کہ منا میں گئے اونٹنی پر بیٹھ کے گئے، آپ عرفات میں گئے اونٹنی پر بیٹھ کے گئے، آپ نے خطبہ دیا اونٹنی پر بیٹھ کے دیا، آپ مزدلفہ آئے اونٹنی پر بیٹھ کر دیے جو ہے وہ آئے، حتیٰ کہ جب کینکریاں مارنے آئے تب بھی اونٹنی پر بیٹھ کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا ہے، آپ کیسے حج کرتے ہیں۔ ایک ایک بات، آخر تو جانا تو ہے ہی ہے اس دنیا سے، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے۔ ما ترکتم من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ۔ اور لوگوں، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی اور میں نے بیان نہ کی ہو۔ ہر چیز میں نے بیان کر دی، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ آخر جانا تو ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم تمہیں خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، کبھی خیر کو فتنہ بنا کر اور کبھی شر کو فتنہ بنا کر آزمائش بنا کر تمہیں آزمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کو پہلی آزمائش کہا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تم آزمائش میں آ جاؤ گے۔ اور بعض محدثین نے باب قائم کیے ہیں، باب و ذہاب العقل عند الفتنہ، فتنوں کے وقت عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور آپ نے اپنی موت کو پہلی آزمائش کہا ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تمہاری پہلی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ اور جس دن آپ فوت ہوئے اس دن بہت سارے صحابہ اپنے عقلیں کھو بیٹھے۔ سرے فرست سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ دماغ کھو بیٹھے۔ پہلی آزمائش، اس آزمائش میں اللہ جس کو استقامت دے دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ کافی صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے میقات کے لیے گئے ہیں، پھر آپ آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے۔ لیکن واحد ایک ہستی اس امت میں جس کو بڑا دل نرم تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب باہر سے آئے مدینہ کی گلیوں میں آئے، دیکھا بچے رو رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق سیدھے آئے آپ کے حجرہ مبارک میں اور آپ کی پیشانی سے کپڑا اٹھایا اور کپڑا اٹھا کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، آپ کو 2 موتیں نہیں آئیں گی۔ بس ایک جملے سے بہت سارے صحابہ کا ذہن صاف ہو گیا، جو کہتے تھے کہ ابھی میقات پر گئے ہیں پھر آئیں گے۔ ابو بکر صدیق کے اس ایک جملے سے سب کے ذہن صاف ہو گئے، صرف ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی۔ عمر تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، ابو بکر صدیق نکلے حجرے سے اور کسی سے الجھے نہیں اور سیدھا منبر رسول پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور فی البدیع کسی نے ابو بکر کو یہ تقریر سکھائی نہیں تھی، فی البدیع کھڑے ہو کر امت کو خطاب کر رہے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ یہ جملے اللہ کے نبی سے نہیں سنے تھے انہوں نے، فی البدیع تقریر کر رہے ہیں کہ جو تم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، سمجھ لو کہ آج ان محمد قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو سمجھ لینا چاہیے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ حی ہے، زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس پہ دلائل دینے شروع کر دیے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں،
کیا کوئی رسول اگر فوت ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے، کیا تم اس وجہ سے اپنی ایڑیوں کے بل ریڑل ہو جاؤ گے، چھوڑ دو گے دین کو؟ یاد رکھنا، اگر اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تم اس وجہ سے دین چھوڑ رہے ہو تو پھر اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، اپنا نقصان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب آپ کہہ گئے ترکت فیکم امرین، اور لوگوں میں نے تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جا رہا، خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہارے ہاتھوں میں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی سپر طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول ہے۔ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی سپر طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ گمراہ تم کب ہوگے؟ جب تمہارے ہاتھوں سے کتاب اللہ چھوٹ جائے گی اور حدیث رسول چھوٹ جائے گی، سمجھو کہ تمہاری گمراہی کا پہلا دن شروع ہو گیا۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے لوگ، آپ کے جانے کے بعد پھر صحابہ سے کرنے لگ گئے، صحابہ سے پوچھتے تھے، اس لیے کہ مسائل تو پیدا ہوتے رہیں گے، یہ دین تو قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کوئی کتاب آنی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہے۔ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ پہلے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، اب صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں۔ صحابہ اکرام سے ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا، وراثت کا مسئلہ تھا۔ کہا ابو موسیٰ اشعری ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور پیچھے وارث کون ہے؟ اس کی بیٹی ہے، اس کی پوتی ہے، اس کی بہن ہے، ان کو کیا حصہ ملے گا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگ گئے، صحابی رسول جلیل القدر، اگر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کروں تو پورا خطبہ اس میں چلا جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فضیلت کو، مقام کو، مرتبے کو۔ ان سے یہ مسئلہ پوچھا، حیران ہو گئے کہ اس کا حل کیا ہے۔ پہلے تو اللہ کے نبی کے سامنے رکھتے تھے، مسئلہ حل پتہ چل جاتا تھا، لیکن مسئلہ سامنے آ گیا۔ کہا بیٹی کا حق بھی قرآن میں ہے، بہن کا حق بھی بیان ہے، لیکن پوتی کا حق جو ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اجتہاد کر رہے ہیں کہ جانے والے کا جو قریب ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے، جانے والے کا اگر بیٹا موجود ہے پوتا وارث نہیں ہوگا، باپ موجود ہے دادا وارث نہیں ہوگا۔ کہا یہ تو مل رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا بیٹی کو آدھا دے دو، آدھا بہن کو دے دو، پوتی محروم ہے۔ لیکن میرے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ایک اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد جو ہے امام سفیان ثوری کیا کہتے ہیں کہ اجتہاد ایسا ہی ہے، انما الرأی بمنزلۃ المیتۃ اذا اضطررت الیہ اکلت۔ جب کوئی بندہ مجبور ہو جائے اس کے لیے مردار کھانا حلال ہے، وہ کھا سکتا ہے، مردار کھا سکتا ہے جب مجبور ہو، اس کے سامنے حلال چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ رائے کسی کا اجتہاد اس مردار کی طرح ہے جو مجبوری میں کھانا جائز ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو بندہ مجبور ہو جائے، جو بندہ مجبور ہو جائے، باغی نہ بننے والا ہو، سرکش نہ بننے والا ہو، وہ ان کے سامنے اگر مردار ہے وہ اس کو کھا سکتا ہے، لیکن جب وہ کھائے گا اس کے لیے اس وقت بھی حلال نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ فلا اسم علیہ، عام دنوں میں حلال حرام کھائے گا تو اس کو گناہ ہوگا، اس مجبوری میں اگر وہ حرام کو کھائے گا فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ رائے اجتہاد جو ہے اس کی حیثیت اس مردار کی طرح ہے جو مجبوری میں کھانا جائز ہے۔ اجتہاد اس وقت تک ہے جب تک آپ کو قرآن و حدیث سے دلائل نہیں ملتے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ
کہ مسئلہ تو میں نے اجتہاد سے کر دیا، دلیل میرے پاس نہیں، فاتح ابن مسعود، جاؤ عبداللہ بن مسعود سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ لینا، اور مجھے امید ہے کہ عبداللہ بن مسعود بھی میرے کہنے کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ مسئلے تو نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اجتہاد تو ہوتا رہے گا، لیکن جب تک صحیح علماء اجتہاد کریں گے اس وقت تک مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر مجھے نہیں پتا تو ان کو پتا ہوگا، ان کو نہیں پتا تو کنگن پن کے علماء دیگر جو ہیں ان سے پوچھ لو، ان کو پتا ہوگا۔ ان کو نہیں پتا الہ آباد کے علماء سے پوچھ لو، ان کو نہیں پتا ٹھینگ موڑ کے یا دیگر قصور کے علماء سے پوچھ لو، لاہور کے علماء سے پوچھ لو، اس مسئلے کا حل ضرور ہے۔ اگر مجھے نہیں پتا تو میرا کم علمی ہے، اس مسئلے کا حل ضرور ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں ایک مسئلہ درپیش ہو گیا۔ کہاں؟ مدینہ سے کچھ دور فاصلے پر ایک گاؤں تھا، بستی تھی، وہاں کیا مسئلہ تھا؟ ایک عورت فوت ہو گئی، اور جب فوت ہوئی دوسری عورت اس کو غسل دے رہی تھی، اس میت کو غسل دے رہی، غسل دیتے دیتے جب اس عورت کا ہاتھ اس مری ہوئی عورت کے شرمگاہ پر پہنچا، اور وہیں اس نے کیا جملہ کہا کہ اس شرمگاہ نے بہت زیادتیاں کی ہیں، بس اللہ کا ہونا تھا وہ ہاتھ وہیں چپک گیا، ہاتھ ہی نہیں چھوٹ رہا۔ حیران ہو گئے لوگ، کیا کریں؟ اس بستی کے علماء کو جمع کیا، کہا اس کا حل کیا ہے؟ اس بستی کے علماء نے کہا اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دو، اس کو بھی ساتھ ہی جانے دو۔ کہا کیسے؟ اس کا ہاتھ کیسے کاٹیں؟ پھر دوسری بستی کے علماء کے پاس گئے، کہا اس کا کوئی حل ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ آخر پوچھتے پوچھتے مدینہ میں پہنچے، اور مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ موجود تھے، ان کے سامنے مسئلہ رکھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ کہا اس عورت نے اس پر تہمت لگائی ہے، اس عورت کو تہمت کے کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ اس کو۔ جب اس عورت کو کوڑے لگا رہے تھے، جب آخری کوڑا لگایا ہاتھ چھوٹ گیا، ہاتھ چھوٹ گیا، حل ہو گیا مسئلے کا۔ اس وقت مشہور ہو گیا لا یفتہ و مالک فی المدینہ، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک امام مالک مدینہ میں موجود ہے۔ مسئلے کا حل ہے، لیکن اگر مجھے نہیں پتا تو کسی دوسرے کو پتا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، دین مکمل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں امت اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اسپتال میں 2 عورتیں داخل ہوئی، دونوں کے ہاں پیدائش ہوئی، ایک کا بیٹا تھا ایک کی بیٹی تھی۔ وہ پیدا جو ہی ہوئے اندر دوسرے روم میں لے گئے، وہاں کہیں نشانی نہیں لگائی، خلط ملط ہو گئے۔ ڈی این ٹیسٹ بھی نہیں تھا اس وقت، یہ تو اب ڈی این ٹیسٹ ہے کہ کسی کا خون لے کے جو ہے وہ پتہ کر لیتے ہیں کہ کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی ہے۔ وہاں جب خلط ملط ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ بیٹا کس کا ہے بیٹی کس کی ہے، حل کیا ہے؟ حل نہیں مل رہا ان کو۔ ڈاکٹر پریشان ہیں، نرسیں پریشان ہیں۔ اب جس کو وہ بیٹا دیتے ہیں اور وہ دوسری کہتی ہے بیٹا میرا ہے، وہ بیٹی میری نہیں ہے، اس کو دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے۔ اب اختلاف تو ہو گیا، حل کیا ہے؟ حل بہت پریشان۔ آخر جو ہی ہسپتال میں دیکھا ایک سفید ریش بزرگ جو ہے وہ آ رہے تھے، مولانا صاحب آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اس مسئلے کا حل مولانا سے پوچھیں۔ مولانا کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ بتائیں کہ یہ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے۔ حیران ہو گئے مولانا صاحب، اور کہتے ہیں کہ ایک حل تو ہے قرآن میں، حل تو ہے۔ کہا وہاں وراثت کا ذکر ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے لڑکے کو لڑکی سے ڈبل حصہ ملے گا، ڈبل حصہ ملے گا۔ ہے تو مسئلہ وراثت کا ہے، لیکن شاید اس سے حل ہو جائے۔ کہا کہ کیسے حل ہوگا؟ کہا ان دونوں عورتوں کا دودھ نکالے
और एक खास प्याली मिकदार में एक जैसी प्याली हो, उसमें दोनों का दूध निकालें और तराजू के एक पलड़े में इधर रख दें और एक पलड़े में इधर रख दें। और जब रखा तो उसमें एक का दूध भारी था और एक का हल्का था। कहा जिसका भारी है उसका बेटा है। लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, लड़के को लड़की से डबल हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब है कि मसाइल क़यामत तक पैदा होते रहेंगे और उनका हल कुरान से मिलेगा या मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से मिलेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक मसला दरपेश हो गया, बड़ा अजीब व गरीब मसला। एक लड़की की शादी हुई और शादी के ऐन 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। केस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आ गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु देख रहे हैं उसको, और देखते हुए कहा कि ये तो 6 महीने का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। कुरान को देखा, हदीस को देखा, कहीं नहीं उनको मिला। और फिर अरब की सरजमीन में देखा कि अरब की सरजमीन में 9 माह के बाद, 10 माह के बाद बच्चा पैदा होता है। ये 6 माह के बाद बच्चा कैसे पैदा हो गया? जरूर इस लड़की ने पहले बदकारी की है और फिर निकाह हो गया है और फिर बच्चा 6 माह के बाद पैदा हो गया। इसको सजा लगानी चाहिए। हज़रत उस्मान गनी ने फैसला कर दिया कि इस लड़की को 80 कोड़े मारो। 80 कोड़े। जो ही ऐलान कर रहे थे, मजमे में एक बच्चा खड़ा हो गया। वो बच्चा कौन है? वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो खड़े हो गए, कहा उस्मान, कुरान में है कि 6 माह का बच्चा पैदा हो सकता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। कुरान पढ़ते पढ़ते तो उनकी शहादत हुई है, इतना कुरान पढ़ते थे। मैं कुरान का हाफिज हूं, मुझे तो कुरान में नहीं मिला। कहा कुरान उठाएं, वल वालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं। कितने महीने? 24 महीने, 2 साल 24 महीने। कहा कुरान का दूसरा हिस्सा पढ़े, हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत कितनी है? 30 महीने। कितने महीने? 30 महीने। कहा वहां 2 चीजें बयान हुई हैं, हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने, और उसमें से दूध छुड़ाने की मुद्दत 24 महीने निकाल दें। 30 में से 24 निकल गए, कितने रह गए? 6। कहा 6 माह का बच्चा पैदा हो सकता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने सजा को वापस ले लिया। ये इस तरह के मसाइल क़यामत तक के लिए पैदा होते रहेंगे। उनका हल कहाँ है? हल कुरान मजीद में है। कौन करेंगे? वो उलमा जो जय्यद उलमाए कराम हैं, वो इज्तिहाद करके आपको बताएंगे, इसलिए कि इज्तिहाद करना ज़रूरत है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। ये जो मैंने आपके सामने इख्तिलाफात बयान किए हैं, है तो नए मसले। लोग कहते हैं इज्तिहाद को ही बिदअत समझते हैं कि इज्तिहाद भी बिदअत है, नया मसला होता है। ठीक है, इज्तिहाद नया मसला होता है, लेकिन वो ज़रूरत होती है, उसके बाद दुनिया रुक रही होती है। बिदअत के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत है? इज्तिहाद और बिदअत में यही फ़र्क है। बिदअत ज़रूरत नहीं होती, इज्तिहाद ज़रूरत होती है। बताएं आप, बिदअत की कौन सी ज़रूरत है? ये तो दिन अल्लाह के नबी के दौर में भी था। मिलाद अगर बिदअत है तो इसकी क्या ज़रूरत है? अगर कोई नहीं मनाता, क्या दुनिया रोक रही है? हाँ, ये इज्तिहाद है कि हम जहाज़ पे जाते हैं, यहाँ से अमेरिका, ट्रेन पे बैठते हैं, बहरी जहाज़ पे जो है वो जाते हैं। हमने नमाजें कहाँ पढ़ी हैं? नमाजें कैसे पढ़ें? मसला तो है ना, कहाँ से मिलेगा? इज्तिहाद और बिदअत में फ़र्क यही है। इज्तिहाद के सामने कुरान और हदीस से दलील होती है, कुरान और हदीस से दलील होती है। बिदअत से कुरान और हदीस से दलील नहीं होती। अब कैसे करें? यहाँ से अमेरिका जाना है, 16 घंटे का रास्ता है, नमाज कहाँ पढ़ें? जहाज़ से उतर के बहरी जहाज़ में बैठे हुए हैं, और कहाँ नमाज पढ़ें? जहाज़ से उतर कर कैसे?
اجتہاد کرنا پڑے گا۔ اجتہاد کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم سمندر پر سفر کرتے ہیں، ہم ساتھ میں میٹھا پانی بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ میٹھا پانی کم پڑتا ہے، ہم پئیں کیا اس سے وضو کریں؟ وضو کریں گے تو پانی کم ہو جائے گا۔ انتوضأ بماء البحر، کیا ہم وضو سمندر کے پانی سے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ہاں، سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے وضو کر سکتے ہو۔ اب اس حدیث میں یہی بیان ہوا ہے، آگے نہیں ذکر کہ صحابہ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس پہ کشتی پہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب جب وضو کے لیے پوچھا ہے تو وضو کس کے لیے شرط ہے؟ نماز کے لیے، اور کسی چیز کے لیے وضو شرط نہیں ہے، صرف نماز کے لیے شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے وضو کے بارے میں پوچھ لیا تو نماز تو بالاولیٰ پڑھی ہوگی۔ اس لیے سفر میں آپ جائیں، جہاز پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹرین پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اگر بحری جہاز میں ہیں اس میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اجتہاد ہے، اجتہاد ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد کام رک رہے ہوتے ہیں، کیسے چھوڑ دیں نمازوں کو؟ اتنا لمبا سفر ہے، اجتہاد کرنا ہوگا۔ اجتہاد اور بدعت میں یہی فرق ہے۔ لیکن کوشش کریں جو چیزیں اللہ کے نبی دے کے گئے ہیں نا، اس کو کھول کے بھی تو دیکھ لیں۔ کھولتے ہی نہیں ہم تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ سب سے ذہین جو لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے ذہین، ان کو لوگ ڈاکٹر بناتے ہیں۔ ان کو کیا بناتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ جو اس سے کم علم والے ہوتے ہیں ان کو بیوروکریٹ بناتے ہیں، اور ان سے جو کم ہوتے ہیں ان کو پولیس والے، یہ فوجی، ان کو بناتے ہیں، اور جو سب سے کند ذہن ہوتا ہے اس کو مولوی بناتے ہیں، اس کو مولوی بناتے ہیں۔ اور وہ کند ذہن جب مسجدوں میں، مدرسوں میں آتا ہے، وہ حافظ قرآن اور عالم دین بن کے نکلتا ہے، پھر وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، بیوروکریٹ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پولیس اور فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، سیاہ کرے سفید کرے؟ کیوں؟ تم سب سے زیادہ ذہین تھے، تم نے کتاب کو کھول کے کیوں نہیں دیکھا؟ تم اس امام کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ تم تو کتاب کھول کے دیکھ لو، تم تو حدیث کھول کے دیکھ لو۔ حدیث کھولو گے تمہیں پتہ چلے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب آپ کتاب کو کھولو گے، قرآن کو کھولو گے۔ لیکن ہم کہاں کھولیں گے؟ بعض جگہوں پہ ہم مولویوں کی نہیں مانتے۔ قربانی کے دن آ جائیں، آپ منڈی میں جاتے ہیں جانور دیکھنے کے لیے، پہلی ہی جو ہے وہ بکروں کی منڈی میں جو شخص کھڑا ہے وہ سب پاکستان کا مفتی اعظم ہے، مفتی اعظم۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے عمران خان کی طرح، بڑا مفتی ہے۔ آپ اس سے آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ بکرے دو دانت ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں دو دانت ہیں، صحیح سالم ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، آنکھ بینگی تو نہیں ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ آپ مان لیتے ہیں؟ آپ اس کی بات مان لیتے ہیں مفتی صاحب کی؟ یہاں تو مسلح پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اس کی بات مان لیتے ہو؟ نہیں، ہر شخص اس بکرے کا منہ کھولتا ہے، بکرے کا منہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے دو دانت ہے یا نہیں۔ کیوں نہیں یہاں مفتی کی بات مان رہے؟ کیوں نہیں مان رہے؟ مانو نا مفتی کی بات۔ جب تک تم نے بکرے کا منہ کھول کر نہیں دیکھا، جو اتنی مشقت سے، شہریوں کو تو بڑی مشقت سے بکرے کا منہ کھولنا پڑتا ہے، اور اگر بڑا جانور لینا ہو، بیل لینا ہو، وہ کیسے کھولیں؟ لیکن وہ بھی کھلوا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں دو دانت ہے یا نہیں۔ اتنی تحقیق آپ بکرے کے جانور میں جو سال میں ایک دفعہ آنی ہے، جو نماز آپ نے 5 وقت پڑھنی ہے، کبھی کتاب کھول کے دیکھی بخاری؟ بخاری کا کھولنا آسان ہے، بکرے کا منہ کھولنا آسان نہیں ہے، جانور کا منہ کھولنا آسان نہیں ہے۔ وہاں آپ کھول کے چیک کرتے ہیں، اور یہاں جو نماز 5 وقت پڑھنی ہے، جو قربانی سال میں ایک دفعہ تھی، آپ مولوی پر اعتبار نہیں کر رہے، مفتی کی بات پر اعتبار نہیں کر رہے، جب تک اس کو چلا کے نہیں دیکھتے، اس کے کانوں کو نہیں دیکھتے، اس کی آنکھوں کو نہیں دیکھتے۔ کیوں چیک کرتے؟
مان لو نا مفتی صاحب کی، نہیں مانتے۔ اور جب انسان خود کھول کے چیک کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی قمیض خون میں لت پت لا کر کس کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ پیغمبر ہے۔ اور یہ کون ہے جو سامنے ہیں ان کے؟ کوئی یہودی نہیں، کوئی عیسائی نہیں، یہ ایک پیغمبر کی اولاد ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض لائی اور ابا جان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جان، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ مان لیا یعقوب نے، کہا قمیض لاؤ۔ قمیض کو لائے، پھر قمیض کو کھولا۔ کیا کیا؟ یہ نبیوں کی سنت ہے کھولنا۔ پھر کھولا، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر آئے تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے کھولا کس کو؟ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو، تب پتہ چلا حق کیا ہے باطل کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ کہا میرے بیٹو، یہ کیسا بھیڑیا تھا اور کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے پہلے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو آرام سے اتارا اور پھر ایک طرف رکھ دیا اور پھر یوسف علیہ السلام کو کھاتا رہا، یہاں خون ٹپکاتا رہا۔ ایسا اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھاتا اور یوسف علیہ السلام کا ایک بازو بھیڑیے کے منہ میں ہوتا اور اس کا ایک بازو تمہارے ہاتھ میں ہوتا، تم اپنی طرف کھینچتے، بھیڑیا اپنی طرف کھینچتا، تو یہ قمیض کے چیتھڑے اڑتے۔ کب پتہ چلا؟ جب کھولا۔ آج اب آپ اگر نماز پڑھنے سے پہلے باب الصلاۃ کو خود کھولو، چھوڑ دو مولویوں کے پیچھے چلنے سے۔ نہ مولوی آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے نہ جہنم میں۔ خود کھولو۔ جب بکرے کی باری آتی ہے وہاں اس کا منہ خود کھول کے جو ہے وہ چیک کرتے ہو۔ یہاں نماز جو 5 ٹائم پڑھنی ہے اس کو بخاری کھولتے ہوئے کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی مشقت ہے؟ لہذا اپنے دین کو خود سمجھو۔ ہر ایک نے رب کے سامنے اکیلا کھڑا ہونا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، رب کے سامنے اکیلے کھڑے ہوگے، نہ برادری ہوگی، نہ محلے والے ہوں گے، نہ شہر والے، نہ کوئی بھی نہیں ہوگا، مولوی بھی نہیں ہوگا۔ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ فَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ۔ لوگو، تم سے تمہارے رب نے باتیں کر لی ہے۔ کیسے کر لی ہے؟ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تم نے خود رب کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ نہ جانے رب نے کیسے کیسے سوال کرنے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر اگر خیر کا کام ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، اور ذرہ برابر شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا۔ اکیلے بندے نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ نہ جانے وہ اس کے فرشتے کیا کیا نوٹ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بول تنہائی میں جا کر جہاں کوئی نہ ہو، نہ کوئی انسان نہ کوئی بشر، وہاں کوئی بول دو، اللہ کہتا ہے ہماری CID والے، یہ CID کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ عزت والے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں۔ کہیں تنہائی میں جا کر کوئی بول دو، بول تو کہتے ہیں دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، بول بولتے ہیں تو دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا۔ وہ تو آپ کے دل کے اندر جو اعمال اور تصرفات ہیں ان کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر جو اعمال ہیں ان کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر۔ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ کہا لن یجد رائحۃ الجنہ، جنت کا داخلہ تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ جبکہ جنت کی خوشبو کا عالم کیا ہے؟ ان رائحتها لتوجد من مسیرۃ 70 عاما۔
जन्नत की खुशबू 70 साल की मसाफत से महसूस होगी, लेकिन इस बदबख्त को जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर है, उसको जन्नत का दाखिला तो दूर की बात है और जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। नोट करने वाले फरिश्तों ने आपके दिल के अंदर जो राई के बराबर तकब्बुर है उसको भी नोट किया है। इसलिए जो है वो कुरान और हदीस को खुद पढ़ो और अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करो। ये मदरसा यहाँ बहुत बड़ा मदरसा है और उनको पढ़ाओ। देखें वही बच्चे जो है वो आपके लिए दुआएं करेंगे, आपके लिए बेहतरीन सदका है। और मैं आपको एक फार्मूला जो है वो बहुत आसान फार्मूला बता देता हूँ खर्च करने के एतबार से। 3 हदीसें बुखारी की, उसको मुख्तसर बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं सुबह सुबह 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, दोनों दुआ करते हैं, एक बदुआ करता है, एक दुआ करता है। दुआ क्या करता है? अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलाफा, अल्लाह जो तेरे रास्ते में दे रहा है उसको और दे, ये फरिश्ते की दुआ है। और दूसरा फरिश्ता क्या कहता है? अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफा, अल्लाह जो तेरे रास्ते में नहीं दे रहा उसके माल को तलफ कर दे। हम क्या कहते हैं कि मौलाना साहब मेरे लिए दुआ करना, क्यों? इसलिए कि आप समझते हैं कि मौलाना साहब नेक है। फरिश्ता क्या है? फरिश्ता तो ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो तो नाफरमानी करते नहीं। अगर फरिश्ता दुआ करे और किस पे? सिर्फ आप मस्जिद के गले में 10 रुपए डाल दें, फजर में आ रहे हैं 10 रुपए डालें मस्जिद के गले में, फरिश्ते की दुआ मिल गई, फरिश्ते की दुआ मिल गई और फरिश्ते की बददुआ से बच गए। 10 रुपए। आज आपका कोई बच्चा स्कूल जाता है 10 रुपए नहीं लेता। मैं लाहौर में वहाँ जो है वो एजुकेटर स्कूल था, उसके सामने खड़ा था आज ही सुबह लाहौर में। वहाँ बच्चों को वालिदैन छोड़ने आ रहे और बच्चों को कितने, किसी को 50 रुपए निकाल के दे रहा है बाप का, किसी को 100 रुपया निकाल। 50 रुपए से कम बच्चा नहीं लेता। आप सिर्फ 10 रुपए मस्जिद में दें, 10 रुपए, फरिश्ते की दुआ मिलेगी, बददुआ से बच जाएंगे। मस्जिद में हमेशा गले में जो है वो 2 सुराख होते हैं। इसके लिए दूसरी हदीस आप सुन लें, मन अनफक ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह नूदिया मिन अबवाबिल जन्नह। हम तो जन्नत के 8 दरवाजे खुलने का इंतजार करते हैं रमज़ान में। इस हदीस को सुन ले, सही बुखारी की। फरमाया कि जो जोड़ा जोड़ा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उसके लिए उस दिन जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। किसी टाइम में अगर चला गया सीधा जन्नत में जाएगा। मस्जिद में 2 यानी गले में 2 सुराख होते हैं। आप 10 रुपए इधर डाल दें, 10 रुपए इधर डाल दें, जोड़ा हो गया। 10 रुपए आपने उधर डाल दिया, 10 रुपए इधर। उस दिन आपने अपने लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा लिए। और तीसरी हदीस, उसके रावी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है। और अल्लाह कौन? मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर सच्ची गुफ्तगू कौन करेगा? फरमाया अल्लाह कहता है यब्ना आदम अनफिक उनफक इलैका, तू खर्च करेगा तो मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। कितनी बड़ी गारंटी है। कौन दे रहा है? आसमान वाला। तू खर्च करेगा तो मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा।